بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت ابراہیمی کے 3 دنوں کے آج سمجھ لیجیے 2.5 دن گزر چکے ہیں اور آدھا دن باقی ہے۔ میں اپنے کرم فرماؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ جیو کے ساتھی موجود ہیں، سما بھی ہے، اب تک دھرتی، اور اس کے علاوہ دنیا نیوز، اور ایک نام مجھے پڑھنے میں نہیں آ رہا کیا اس کے معنی کیا ہے۔ بہرحال آپ سب کا شکریہ، تشریف لائے، آپ کی بہت مہربانی۔ بفضل تعالیٰ سیلانی الفیض جو ہے وہ 365 دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے سامنے ہے۔ روزانہ تقریباً 4 لاکھ افراد تو براہ راست اس ادارے سے فیضیاب ہو ہی رہے ہوتے ہیں، اور کم و بیش 2 لاکھ افراد کے حلق میں روزانہ خوراک جا رہی ہوتی ہے۔ تقریباً 2 لاکھ افراد کے حلق میں روزانہ خوراک جا رہی ہوتی ہے، تو یہ تو شعبہ کھانے پینے کا تو ہے ماشاءاللہ۔ کراچی سے لے کر خیبر تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ تقریباً 3.5 کروڑ صاف گلاس الحمدللہ سیلانی 450 RO پلانٹ اور فلٹر پلانٹ کے ذریعے لوگوں کو فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کھانے پانے کے دنوں کے معاملات میں یہ قربانی بھی اسی کا سلسلہ بنتا ہے۔ سنت ابراہیمی سلسلے میں ماشاءاللہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی اجتماعی قربانی میں ایک قربانی سیلانی کی بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں سب سے بڑی ہماری ہے، لیکن جو سب سے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں ان میں ہمارا حصہ بھی ہے ماشاءاللہ۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ سیلانی کے ساتھ قربانی میں صرف پاکستان نہیں ہوتا، ایک اندازہ کے بتائے 20 سے 25 ملک اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے اس میں ریاستیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ جیسے اس وقت لاسٹ ایئر بھی ایسا ہوا تھا کہ UAE کی جو ہے وہ ہلال احمر ریڈ کریسنٹ، انہوں نے ہمارے ساتھ قربانی کی تھی دمبوں کی اور گائے کی۔ اس سال انہوں نے ماشاءاللہ گائے قربانی کی بڑی تعداد میں۔ اور ترکیہ کی حکومت بھی ماشاءاللہ ان کا ادارہ ہے دیانت، جیسے پاکستان میں ہوتا ہے وقف اوقاف، ان کے یہاں دیانت ہوتا ہے، تو انہوں نے ماشاءاللہ ایک بڑی قربانی ہمارے ساتھ کی ہے۔ اسی طرح ترکیہ کے شہر استنبول کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے حیدر، کم و بیش انہوں نے 1000 گائے کے آس پاس انہوں نے ہمارے ساتھ قربانی کا حصہ لیا ہے۔ تو الحمدللہ تقریباً 6000 کے آس پاس گائے اور کم و بیش 5000 کے آس پاس بکرے، اس طرح 11000 جانوروں کی قربانی ماشاءاللہ سیلانی کو کم و بیش اس سال حصے میں آئی ہے۔ یہ تو وہ قربانی ہم نے خود کی ہے۔ اس کے علاوہ زندہ جانور بھی الحمدللہ بہت سے لوگ ہمیں بھجواتے ہیں۔ ایک صاحب نے ماشاءاللہ ہمارے پاس 24 جو ہے جانور بھجوائے، جو کم و بیش ہر جانور جو ہے وہ 10 لاکھ کے برابر تھا۔ 24 سے انہوں نے 6 اپنے گھر ذبح کیے، 18 ہمارے پاس ذبح کیے۔ اس طرح بے شمار لوگ اپنے جانور پہ دے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ان بندوں کے لیے ہے جو پورا سال جو ہے گوشت کی نعمت سے بدقسمتی سے محروم ہے۔ آج گائے کا گوشت 1200 روپے کلو ہو چکا ہے۔ آپ سوچئے کہ لوگ بہت مشکل سے مرغی استعمال کرتے ہیں یا دال استعمال کرتے ہیں۔ یہی تو ایک وقت ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ قربانی گوشت کے ساتھ کچھ اس میں اسٹاک کر لیتے ہیں۔ ان کے گھر میں فریج تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ادارے ہیں ماشاءاللہ، جو علاقے جہاں ہم جاتے ہیں، پانی بھی نہیں ہے، الیکٹرک بھی نہیں ہے، گیس بھی نہیں ہے، سڑکیں بھی نہیں ہیں، اور ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے، ایسے علاقے بھی ہیں۔ تو الحمدللہ سیلانی پورا سال کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس طرح ہمیں ان علاقوں کی آگاہی بھی ہے۔ تقریباً ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کے فضل سے، اس کی مدد سے پچھلے سال 2023 کے 12 مہینے میں تقریباً 13 ارب کی لوگوں نے ہم سے خیرات کی، یعنی ہماری مدد کی، پیسے کی صورت میں اور سامان صورت میں۔ تو لوگوں کا ہم پر اعتماد ہے، اس طرح قربانی میں بھی اعتماد ہے۔ قربانی میں ہمارا ایک بہت شرعی نظام ہوتا ہے۔ ہماری ہر قربانی واجب کی حیثیت سے ہمارے مفتیان کرام اور ہمارے دینی ذمہ داران، جسے ہم کہتے ہیں شرعی ایڈوائزر، اس کو ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ مستحب کا نہیں ہے۔ اچھا آپ کا بکرا ہو صدقے کا، اس پہ ذرا غلطی ہو بھی جائے نا تو اس کی اتنی پکڑ نہیں ہے، مگر یہ تو واجب ہے، اس لیے اس میں غلطی برداشت نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ اصل میں سیلانی کی کامیابی کی وجہ یہی ہے کہ سیلانی ثواب کی نیت سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ کسی کو یقین آئے
اس کی مرضی، نہ یقین ان کی مرضی، لیکن الحمدللہ سیلانی قبر و حشر کی تیاری کے ساتھ لوگوں کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تقریباً 1,00,000 گھرانوں میں، کم از کم 1,00,000 گھرانوں میں ہمارا گوشت پہنچ رہا ہے، اس وقت پہنچ رہا ہے. یہاں تک کراچی کے نہیں بلکہ پشاور تک کے شہروں میں، اور ہم سمجھتے ہیں کم از کم ہم نے اس سال 50 شہروں میں قربانی کی ہے، 50 شہروں میں. تو یہ قربانی کا ایونٹ تھا، اور اللہ کی رحمت سے آج 2.5 دن پورے ہو چکے ہیں، آدھا دن باقی ہے. باہر کے مناظر آپ دیکھ رہے ہوں گے. ایک وہ طبقہ ہے جو ماشاءاللہ ہم سے قربانی میں شراکت دار ہوا ہے، وہ آیا ہے، اور ایک طبقہ ہوا ہے جو بیچارہ ہم سے گوشت لینے آیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جنہوں نے شراکت کی ہے ان کی شراکت بھی قبول ہوگی، یعنی حصہ داری، اور جو گوشت لینے آئے ہیں ان کے گھر میں بھی گوشت ہوگا. آپ کہیں گے یہ گوشت زیادہ جمع کریں کیا کریں گے؟ جناب والا گوشت کو سکھانا یہ سنت ہے. اور ماضی جب ریفریجریٹر نہیں ہوتے تھے تو لوگ باقاعدہ جس طرح اپنے کپڑے سکھاتے ہیں اس طرح لوگ اپنی رسیوں پر جو ہے گوشت جو ہے وہ سکھایا کرتے تھے، اور مہینوں استعمال ہوتا تھا. تو آج بھی غریبوں کے گھر میں کوئی فریج نہیں ہے، بجلی کا بحران آپ کو سامنے ہے، وہ یہ گوشت لے جاتے ہیں. کسی کے پاس 5 کلو ہو جاتا ہے، کسی 10 کلو، 15 کلو، تو بیچارے وہ ایک آدھ مہینہ چلا لیتے ہیں. تو یہ چند تھوڑی سی کہانی تھی جو آپ کو ہم نے پیش کی. اگر آپ کو کوئی سلسلے میں مجھ سے پوچھنا ہو تو میں حاضر ہوں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ پوری چیریٹی آج کل جیسے معاشی حالات تھوڑے سے ابتر ہیں لوگوں کے، سب لوگ رو رہے ہیں، تاجر رو رہے ہیں، صنعت کار رو رہے ہیں، کاروبار کرنے والے رو رہے ہیں. تو آپ کی چیریٹی پہ کوئی اثر پڑا ہے یا اس میں اضافہ ہوا ہے؟ کس طرح سے یہ معاملہ چل رہا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کے اس سوال کا جواب یہی دوں گا کہ آپ کا تھوڑا سا نہیں، ہماری معاشی حالات بہت خراب ہے، تھوڑے سے نہیں، مکمل خراب ہے. ہاں مکمل خراب ہے. کیسے تھوڑا پیش کریں؟ دیکھیں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ صنعتیں چلتی ہیں اپنی مطلب انرجی پر. آپ جب ان کو بجلی نہیں دو گے، گیس نہیں دو گے، پانی نہیں دو گے، بجلی گیس اور پانی کے دام اتنے نرخ بڑھا دو گے کہ جو پروڈکٹ کو بن رہی ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے وہ دوسرے ملک سے مقابلہ کر ہی نہیں سکیں گے. اب اصولی بات ہے نا کہ آپ کو اگر خالص دودھ مل رہا ہو 100 روپے لیٹر، اور وہ برابر ایک آدمی 150 روپے لیٹر بیچ رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے میرا خالص ہے، تو آپ کسے لوگے؟ سوالوں سے لوگے نا اگر آپ بھروسہ ہے تو. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہماری تو صنعتیں جب بند ہو رہی ہیں، اور ایک صنعت میں 500، 1000، 2000، 3000 آدمی کام کرتا ہے. تو جب یہ صنعتیں بند ہو جائیں گی، آپ ان کو انرجی نہیں دو گے تو IMF کی غلامی کے ساتھ دو گے. IMF کہے گا آپ بجلی کے دام بڑھا دو گے، گیس کے دام بڑھا دو گے، آپ یہ ٹیکسز بڑھا دو گے. نتیجتاً کیا ہے کہ لوگ فیکٹریاں معاذ اللہ لگانے کے انٹرسٹ میں ہے نہیں، ویسے بھی جو لگی ہوئی ہیں وہ بند ہو رہی ہیں تو لوگ بے روزگار ہو گئے. تو بہت مشکل ہے سر. تو معیشت تو بالکل تباہ ہو چکی ہے. اب یہ کہ ہمیں کتنا فرق پڑا ہے، تو یقیناً فرق تو ہمیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں اتنا فرق اس لیے نہیں پڑا کہ پاکستان کے لوگوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو صدقہ خیرات پر بڑا ایمان رکھتا ہے. اور حدیث پاک میں بھی تو ہے نا کہ صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، حالانکہ میرے نبی کے تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، فرماتے میں قسم کھاتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تو جناب بقرہ عید تو ماشاءاللہ سال میں گزر آتی ہے، ہمارا روزانہ 1000 اینیمل ذبح ہوتا ہے، روز پر ڈے ماشاءاللہ. آپ چاہیں تو مجھ سے آ کے پوچھ لیجیے، میرا اکاؤنٹ دیکھ لیجیے. ہمارے یہاں روزہ تقریباً 1000 کے آس پاس اینیمل ذبح ہوتا ہے. اس میں گائے بکری بھی ہوتے ہیں، گائے بھی ہوتی ہے، مرغیاں بھی ہوتی ہیں، اونٹ بھی ہوتے ہیں.